وعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا۔ حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثانی منبر و محراب حاملین عقیدہ اہل سنت، معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں ہم سب احباب حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہمارے ایمان کی جان ہے۔ موضوع کا نام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ حضرات کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں 93 ہجری 90 اور 3 93 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش مبارک ہے۔ آپ کا نام مالک ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور سلسلہ نسب آپ کا مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر۔ تو یہ جو آپ کے پردادا ہیں یعنی ابو عامر، یہ پردادا بنے نا، ابو عامر رضی اللہ عنہ، یہ وہ آپ کے پردادا ہیں جو یمن سے چلے تھے اور مدینہ شریف آئے تھے اور حضور کی بارگاہ میں کلمہ شریف پڑھا اور شرف صحابیت حاصل کیا۔ یعنی آپ کے پردادا صحابی ہیں، آپ کے پردادا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے لاڈلے اور لاڈو پیار میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ اپنے ماں باپ کے، اپنے خاندان کے نور نظر تھے اور بڑی محبتوں سے آپ کو پالا گیا، دین سکھایا گیا۔ نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور لمبے قد کے آدمی تھے، طویل قامت والے آدمی تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، یعنی محدثین کا یہ خیال ہے، ایک وہ حدیث جو کتاب العلم کے اندر ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، فرمایا کہ وہ فرمان جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس فرمان سے مراد یعنی حضور نے آپ کی پیدائش مبارک سے کئی سال پہلے وہ ارشاد فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، فرما فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا اور اس وقت میں پوری دنیا میں فرمایا کہ سب سے بڑا عالم مسجد نبوی شریف میں ہوگا۔ پوری دنیا میں اس عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی سواریوں کے کلیجے پگھلا دیں گے، یعنی دور دراز سے سفر کر کے میرے شہر میں پہنچیں گے، اس بڑے عالم سے دین سیکھیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے مراد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو آپ سب سے بڑے عالم گزرے ہیں۔ اور پھر فرمایا ادب اتنا ہے، یعنی وہ ہم یہ عام جملہ بولتے ہیں، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یا ہم کہتے ہیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ تو جو ادب
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا، فرمایا کہ حضور کے عاشق بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے عاشق حضور کے، کہ جو حضور کا نام سنتے ہی عشق میں مچل جاتے ہیں، جو حضور کا نام مبارک بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتے، اور وہ جب حضور کا کوئی فرمان سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آنکھیں حضور کے عشق میں جو ہے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، وہ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے عاشق گزرے، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادب ہے، جو عشق ہے، وہ کچھ نرالا ہی تھا کہ جب بھی حضور کے عاشقوں کا ذکر آئے گا، فرمایا ان میں سر فہرست حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور موجود ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشد، یا نبی، یا نبی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کیونکہ آپ بہت بڑے قاضی، بہت بڑے عالم، محدث تھے، اور بادشاہ وقت، اب تو کہتے ہیں نا کہ مولویوں سے ہم دین کو زیادہ جانتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا اب، مگر یہ دین کی دال سے واقف نہیں۔ اس وقت کے خلیفہ، فرمایا کہ جو عباسی خلیفہ یا اموی خلیفہ ہوا کرتے وہ عالم ہوتے تھے، وہ دین کو جاننے والے ہوتے تھے، وہ اسلامی خلفاء تھے۔ فرمایا کہ وہ جب تک جو سب سے بڑا عالم اس دور کا ہوتا اس سے فتویٰ نہ لیتے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، آپ مسجد نبوی شریف کے محدث ہیں، پڑھانے والے ہیں، حدیث پاک پڑھانے والے بڑے بڑے محدث، مفکر، عالم دور دراز سے چل کے آپ کے قدموں میں آ کے دین سیکھتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید آ گیا، اسے آ کے کہا کہ میں ایک فتویٰ پوچھنے آیا ہوں۔ اب فرمایا پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جو حضور کا ممبر شریف ہے اس کو توڑ کے ہم سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کا بنا دیں۔ یعنی اپنی طرف سے وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ باقی مسجدوں سے، جو باقی مساجد ہیں دنیا کائنات میں، ان کے ممبروں سے حضور کا ممبر ذرا منفرد ہو۔ یعنی اپنی طرف سے تو وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ حضور کے اس موجودہ ممبر شریف کو توڑ کر سونے کا، چاندی کا، ہیرے جواہرات کا ہم ممبر شریف بنا دیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فنا فی الرسول کے مقام پر فیض تھے، کو نتو پتو عالم تو نہیں تھے کہ جڑی حکومت آئی انہوں دی کچھ وڑ گیا ہے، ہر دیگ دا چمچا۔ ایسے مولوی نہیں تھے، ایسے عالم نہیں تھے، ایسے مفکر نہیں تھے، ایسے محدث نہیں تھے، وہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز عالم دین تھے، وہ عالم ربانی تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا میرا فتویٰ پوچھتے ہو تو پھر سنو، فلا ارا ان یحرم الناس اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کو ناجائز قرار دیتا ہوں، میں آپ کی اس بات کا رد کرتا ہوں، تمہارا یہ ذہن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی ایک بادشاہ کا سرمایہ، کسی ایک امتی کا سرمایہ، یہ تو قیامت تک پوری کائنات کی امت کی چاہتوں کا مرکز ہے، یہ تو ساری امت کا عشق، ساری امت کے عشق کا مرکز ہے۔ لوگ اس ممبر شریف کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لوگ اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، آنکھوں کو سکون دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے ظاہری طور پر حضور کا چہرہ پاک نہیں دیکھا، مگر حضور کے آثار تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، حضور کہاں کہاں بیٹھا کرتے تھے،
کہاں کہاں حضور مجلسیں لگایا کرتے تھے، حضور کیسے اپنا فیض تقسیم کرتے تھے، تو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ممبر ہے کہ اس ممبر کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے، حضور کے جسم پاک سے، جسم نورانی سے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا سونا بھی لگا دیا جائے تو اس چیز کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اے خلیفہ ہارون رشید، اپنے اس ارادے کو ترک کر دو، میں قیامت تک کی امت کو اس حضور کی زیارت سے آثار جو حضور کا اثر ہے، تبرک ہے، ممبر شریف موجودہ جس پر حضور بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے تھے، میں لوگوں کو اس زیارت سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا یاد رکھ اے خلیفہ ہارون رشید، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تبرکات کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو مٹا دینا چاہیے۔ آئیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس روشنی کے اندر ہم دیکھیں تو آج کا قبضہ گروپ سعودی حکمران فرمایا وہ چن چن کر زیارات کو بٹا رہا ہے، وہ چن چن کر زیارتوں کو ختم کر رہا ہے۔ معاذ اللہ وہ اس کو توحید سمجھتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وحدانیت اللہ کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وحدانیت ہے۔ تبرکات کو مٹا دیا جائے، حضور کی زیارت گاہوں کو، اللہ والوں کی زیارت گاہوں کو مٹا دیا جائے، مگر یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ امام جلالی تو جو حاضری کا فتویٰ، اسی طرح ایک آپ ادب دیکھیں، ایک آپ سے فتویٰ پوچھا گیا۔ کیا فتویٰ؟ فتویٰ یہ پوچھا گیا کہ جب ایک امتی حضور کے روضہ پاک پر جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر کے دعا مانگے یا حضور کے روضہ پاک کی طرف، کن سے پوچھا گیا؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں، ایک امتی جو دور دراز سے چل کے آیا، بڑی مشقتوں سے چل کے آیا، اور آج کے دور سے دیکھا جائے تو ویزے لگوا کے آیا، پیسہ خرچ کر کے آیا، اور وہ حضور کی زیارت کی نیت سے آیا کہ میں حضور کے روضے پر جا کے حاضری دوں گا، حضور کے روضے کی زیارت کروں گا، مگر جب وہاں جاتے ہیں تو شرطے کہتے ہیں ادھر منہ، انہیں ہے کہ نہیں حاجی صاحبان، ادھر منہ نہ کرو، اور پھر زبردستی وہ کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرو۔ مجھے سب سے پہلے اس بات کا جواب دیں، کیا خدا صرف خانہ کعبہ شریف کی طرف ہے؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر۔ ناراض نہیں ہو گیا نے؟ فرمایا رب کی ذات ایک جہت کی جو ہے جہت کے ساتھ خاص نہیں، ایک جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ تو ہر طرف ہے۔ پتہ نہیں یہ کس علم خانے سے، یتیم خانے سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، جو مسجد نبوی شریف کے محدث ہیں، بھائی جو عرب کے محدث ہیں، ان کمینوں کو اتنے بڑے امام کا فتویٰ ہی نظر نہیں آتا کہ جب ایک شخص نے پوچھا تھا کہ جب ہم حضور کو سلام کرنے کے لیے جائیں اور جا کر ہم چہرہ کس طرف کریں، چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کریں یا حضور کے روضے کی طرف کریں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دیں یار۔ جواب دیا، فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، سلام تو حضور کو کرنے کے لیے آئے ہو، منہ قبلہ کی طرف ہیں؟ کیا فرمایا آپ امام مالک رحمۃ اللہ؟ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، سلام حضور کو کرنے آئے، چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ فرمایا نہیں، جس ذات کو سلام کرنے کے لیے آئے منہ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے، سمجھے کہ نہیں ہے؟ الفاظ موجود ہیں، فرمایا تعجب ہے اے شخص تیرے سوال پر کہ تو جو سوال کر رہا ہے تو کیا پوچھ رہا ہے؟ فرمایا لما
تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم علیہ السلام. فرمایا کہ تم کیسے سوال کرتے ہو امتی ہو کر کہ ہم منہ کس طرف کریں؟ فرمایا کہ جس ذات کو تم سلام کرنے کے لیے آئے ہو اس سے منہ کیوں پھیرتے ہو، حالانکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو تیری بخشش کا بھی وسیلہ ہے، تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کا بھی وسیلہ ہے. یہ فتویٰ آپ نے دیا، سمجھ کہ نہیں آئی؟ تو آج کے شرتے مرتے جو کچھ آج کر رہے ہیں یہ ظلم و ستم ہے، یہ حضور کے ساتھ بے وفائی ہے. حالانکہ ہم خود نہیں گئے بلکہ مصطفیٰ ہمیں بلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ وہ کہتے ہیں حضور کے روزے پر نہ آئیں. وہ امام کعبہ بھی کہتا ہے خطبہ حج میں بس تمہارا حج ہو گیا، گھر چلے جاؤ، خانہ کعبہ آ گئے ہو. اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ نہیں کہتا کہ اب تم نے طواف کر لیا ہے، ارکان حج ادا کر لیے ہیں، اب حضور کے روزے کو دیکھو اور حضور کے روزے کی زیارت کرو اور حضور کے روزے پر جاؤ اور پڑھ کر قرآن کی آیات اس کو سنانی چاہیے. قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تواب الرحیم. قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، فسق ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، پھر گھبراؤ نہیں، پھر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، بگڑی بن جائے گی. اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ہاں جی کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ بڑے مفتی بنے پھر دن سعودی والے شرطے سمجھ گئی. وہی مفتی انتے انہوں نے حکمران بھی مفتی من المفت کیا رکھنا. کچھ فاضل من الفضول ہوتے ہیں، کچھ مفتی من المفت ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ مفتی من المفت ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، قرآن و حدیث کے خلاف امت کو ابھارتے معاذ اللہ اور اس کو توحید سمجھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر یعنی مدینہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کی جو حدود ہے، حرم جس کو کہتے ہیں، فرمایا اس کے اندر آپ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے. ذرا بلند رہ سکے سبحان اللہ. گھوڑے پر سوار. غلاموں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے، آپ مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے؟ فرمایا میں اس لیے سوار نہیں ہوتا کیونکہ یہ وہ پاک گلیاں ہیں جن گلیوں میں آمنہ کے لال چلا کرتے تھے، حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے. اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کے چلوں گا تو جہاں حضور کے قدموں کے نشانات ہیں ان نشانات پر میرے گھوڑے کے قدم آئیں گے، تو میں حضور کے قدموں کے نشانات کو پامال کروں. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. لہذا میرا عشق جو ہے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کے مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں سفر کروں. پھر آپ کا ادب دیکھے اور عشق دیکھے کہ جب گلی میں چلتے تھے تو درمیان میں نہیں چلتے تھے بلکہ کنارے پر دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کر چلتے تھے. غلاموں نے پوچھا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا حکمت یہی ہے کہ حضور کے قدموں کے نشانہ جہاں لگے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا قدم حضور کے قدموں پر آئے، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے. اس لیے آپ کا ادب دیکھیں کہ آپ دیواروں کے ساتھ چمٹ کر گھسٹ کر چلتے تھے تاکہ حضور کے قدموں کے نشانات کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اور پھر جو عالم ربانی ہوتا ہے نا، وہ کسی خلیفے سے، کسی بادشاہ سے، صدر سے، وزیر اعظم سے، ایم این اے، ایم پی اے ناراض نہیں ہوگا. وہ عالم ربانی جو عالم حق ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا، وہ اللہ رسول سے ڈرتا ہے. وہ قرآن و حدیث کو دیکھتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اب دیکھو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ایم این ایم پی اے آ جائے، اس کے ساتھ ایک دو گارڈ ہوں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اگر ہم نے سخت کلامی کی تو کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کہیں ہماری جانیں نہ چلی جائے. مگر عالم ربانی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے مسجد نبی شریف ہے. سبحان اللہ کہہ دیں یار، اللہ ہمیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ منصور، وہ آئے اور آ کر کسی بات پر
بحث چلی تو بات کرتے کرتے خلیفہ کی آواز ذرا اونچی ہو گئی. خلیفہ کی آواز ذرا اونچی، مسجد نبوی شریف میں آواز اونچی ہو گئی. فرمایا اے خلیفہ اپنی آواز کو نیچا کر، پست کر آواز کو، تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کا روضہ ساتھ ہے. یہ وہ مسجد جہاں حضور خطاب فرماتے تھے، اور حضور کے فرمایا کہ یہاں جس طرح مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہیں حضور کے ظاہری وصال کے بعد، اب بھی ادب وہی ہے جو حضور کی ظاہری حیات میں تھا. حالانکہ اس خلیفے کے ساتھ 500 بندہ تھا جو شمشیر بند تھا، یعنی جنہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی. تلواریں اب تو گن ہوتی ہے نا، اب تو اسلحہ ہوتا ہے نا، اس وقت تلواریں ہوا کرتی تھی. یعنی یوں سمجھے کہ ان کے گارڈ جو تھے، باڈی گارڈ، وہ 500 بندہ تھا، سب کے پاس تلواریں تھیں اپنے بادشاہ کی حفاظت کے لیے. تو سارے کھڑے تھے، مگر